آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 3 سالہ بچے کے ساتھ سفر کرنے والے بزرگ جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وادی میں شدید احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ خبر ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں شہریوں نے سرکاری فورسز کے خلاف احتجاج کیا اور 3 سالہ نواسے کے سامنے بزرگ کو نشانہ بنانے پر نعرے بازی کی۔ بھارتی پولیس کے ترجمان جنید خان کا کہنا تھا کہ حریت پسندوں نے سوپور کی ایک مسجد سے فائرنگ شروع کر دی اور علاقہ سیکیورٹی فورسز اور ان کے درمیان میدان جنگ بن گیا۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے بزرگ بشیر احمد کے لواحقین کا کہنا تھا کہ انہیں مبینہ طور پر کار سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور پیراملٹری اہلکاروں نے مار دیا۔ ان کا 3 سالہ نواسا بھی ان کے ساتھ تھا، جس کی دردناک تصویر سامنے آ گئی۔ بھارتی فوج کا نشانہ بننے والے بزرگ کے بھتیجے فاروق احمد کا کہنا تھا کہ عینی شاہدین نے بتایا کہ انہیں کار سے باہر نکالا گیا اور فورسز نے گولی مار دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بارودی شخص نے بچے کو ان کے اوپر بٹھایا جبکہ ان کی لاش سڑک پر پڑی ہوئی تھی اور وہ تصاویر کھینچ رہا تھا۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر ننھے بچے کی اپنی نانا کی لاش پر بیٹھے ہوئے تصویر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ پولیس کے ترجمان جنید خان نے بتایا کہ الزامات بے بنیاد ہیں کیونکہ پولیس ان دعووں کو مسترد کر رہی ہے اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ بعد ازاں سری نگر میں ہزاروں افراد نے بزرگ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور آزادی کے نعرے لگائے۔ بھارتی فورسز نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مارچ میں کرونا وائرس کے باعث عائد کی گئی سخت بندشوں کے دوران اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے اور کئی جوانوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ مقامی تنظیم کلیکشن آف سول سوسائٹی کے مطابق بھارتی فورسز نے نواں برس جنوری سے اب تک 229 افراد کو نشانہ بنایا اور 100 سے زائد فوجی آپریشن کیے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے مطابق جاں بحق کشمیریوں میں 32 عام شہری، 54 سرکاری فورسز کے اہلکار اور 143 نوجوان شامل ہیں۔ بھارتی فورسز کی کارروائی کی مذمت ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بھارت میں واقع دفتر کی جانب سے بھارتی فورسز کی اس کارروائی کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایک نابالغ بچے کی شناخت ظاہر کر کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ یہ اقدام کسی بھی کارروائی کے لیے بچوں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ حکومتیں بچوں کے حقوق کی کنونشن کے تحت اس پر عمل درآمد کی پابند ہیں اور ایک بھارت ایک ریاست کے طور پر اس کا فریق ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ گولیوں سے چھلنی بزرگ کے بے جان جسم پر بیٹھے ہوئے بچے کی تصویر وزیر اعظم نریندر مودی فاشسٹ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی واقعے کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے ٹویٹر پر اپنے مذمتی بیان میں کہا کہ فاشسٹ مودی کی حکومت کے ہر سو پھیلی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی برادری کے لیے ایک امتحان ہے۔ رانا بشارت علی خان صاحب اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس آبزرور ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ رانا بشارت علی خان صاحب، جیسے کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جس طرح ایسا لگ رہا تھا اور ایسا لگ بھی رہا ہے کہ شاید یہ بھی اتنا ہی زور پکڑے جس طرح امریکہ کے اندر ایک شہری کو پولیس والے نے قتل کیا اور اس کے بعد بلیک لائیو میٹرز والا پورے کے پوری دنیا میں جو ہے سلوگن وہ پھیل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مسلمان کمیونٹی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو دیکھے گی اور اس پر نوٹس ہوگا؟ سب سے پہلے وقاص بھائی، میں آپ کا اور آپ کی پوری مینجمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح ایسے سبجیکٹ کو ٹچ کرتے ہیں جس کو مین سٹریم میڈیا شیئر کرنے سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر بھی دے۔ لیکن بدقسمتی دوسری طرف سر یہ ہے کہ یہ بلیک لائف کی طرح تو بہت مشکل ہے۔ یہ تو شاید 1-2 دن میں، بلکہ آج بھی میں پاکستان کے جو مین سٹریم میڈیاز ہیں اس میں سے کسی بھی پرائم ٹائم پہ اس کی سٹوری نہیں چلی۔ تو یہ باقی دنیا تو تب ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی جب ہم خود اپنے لیے کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے واقعات تو کشمیر میں ہر روز ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ایک میڈیا میں آ گیا تو اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ آج بھول گئے، آپ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کے لیے یہ نارمل ہو گیا سر۔ یہ جو امریکہ میں ہوا ہے، آپ جس کالے کی وفات کی بات کر رہے ہیں، ایسے پاکستان میں کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ آپ ساہیوال کے واقعات دیکھ لیں جہاں پر پوری فیملی کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، لیکن کورٹ کی طرف سے وہ پورے کے پوری پولیس کے جو افسران تھے وہ باعزت رہا ہو گئے۔ تو یہاں پہ سر انسانیت کی، یہاں پہ زندگی کی قدر نہیں ہے پاکستان میں یا پاکستانی ہماری سوسائٹی میں،
اور جن قوموں سے آپ ہمیں کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وقاص صاحب، وہ زندہ قومیں ہیں، وہ شعور رکھتی ہیں، وہ انسانیت سے محبت رکھتی ہیں، انسانیت سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو خود مارتے ہیں، ہم تو مذہب کے نام پر، سیاسی جماعتوں کی وابستگی کے نام پر، محلے اور علاقے کی تقسیم کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہمارے لیے تو ایسے ہزاروں بچے بھی مر جائیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستانی قوم، شاید آپ کی بات، میری بات آپ کے ناظرین کو اچھی نہ لگے، لیکن سچ بہت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہم بے ضمیر ہو چکے ہیں، ہم ان چیزوں سے بالا تر، ہمیں یہ بات زیادہ ہمارے ٹی ویز کے لیے ضروری ہے کہ جہانگیر ترین پرائیویٹ جہاز سے گیا تھا یا حکومت کے کہنے پہ گیا تھا؟ کیا پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے زہر کے ٹیکے لگا کے مارے جا رہے ہیں یا لوگ خود مر رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ڈسکشن ضروری ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ شہباز شریف اگلا وزیر اعظم بنے گا یا نواز شریف واپس آئے گا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ عمران خان آج بھی سب سے مقدس لیڈر ہے اور نواز شریف اور زرداری سب سے زیادہ چور ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی یہ بات، یہ جو انسانیت پہ ظلم ہوتا ہے، یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ جن پہ ظلم ہوتا ہے، ان کا ہماری قوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ آج بھول جائیں گے، یہ ایسے بھول گئے جیسے، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، علامہ علامہ قادری صاحب، وہ جب تک نواز شریف کی حکومت، مولانا صاحب جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، ہر سال دھرنا دیتے تھے، اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگتے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی کزن کی حکومت آئی سر، آج تک آپ نے ان کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے ایک بھی ان شہداء کا نام لیتے ہوئے سنا جن شہداء کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کو بلاک کر رکھا تھا، پورے پنجاب کو ہلنے نہیں دیتے تھے؟ آج ان کے انصاف مانگنے والے کوئی نہیں۔ یہی عمران خان جب ساہیوال کے بچوں کے شہید ہوا تو سب سے بڑا سٹیٹمنٹ دیتے تھے، لیکن اب جب انہی بچوں کو شہید کرنے والے پولیس افسران جو ہیں عدالت سے رہا ہو جاتے ہیں اور اس کے والدین اور اس کے جو مقدمے کو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہے، ہم اس مقدمے سے دستبردار ہوتے ہیں۔ سر یہاں پہ سندھ کا وڈیرا ایک پولیس آفیسر کے بچے کو مار کے پیسے دے کے آسٹریلیا میں جا سکتا ہے سر، یہاں پہ آپ کن لوگوں سے توقعات کرتے ہیں کہ یہ تو سر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں، اگر میں بچ گیا تو سب ٹھیک ہے، میری طرف سے پورا دنیا مر جائے۔ سر یہ جو شامی بچے کی تصویر آئی تھی جس پہ پوری دنیا اٹھ کھڑی تھی، یا جو بلیک لائفز کا میٹر تھا جو پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹویٹر ٹرینڈ بنا، اس سے بڑا آج تک ٹویٹر ٹرینڈ کوئی نہیں بنا تھا سر، وہ زندہ قوموں کی باتیں، وہ ان لوگوں کی باتیں جنہیں پتہ ہے کہ انسانیت سب سے اہم حصہ ہے زندگی کا۔ ہم لوگ تو سب ضمیر فروش ہیں، ہمارے سامنے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اخبار کی ایک بیان دے دیتے ہیں۔ آپ خود، میں آپ سے پوچھتا ہوں وقاص بھائی، آج آپ کے علاوہ کوئی مجھے ایک مین سٹریم میڈیا دکھا دیں جس نے اس پہ بات بھی کی ہوئی۔ یہاں پہ میں ایک اور بات پروف کے ساتھ، اگر مجھ سے کبھی یہ پوچھا جائے گا، اگر پاکستان کے سپریم کورٹ میں ہمت ہے تو مجھ کو بلائیں، جب بھی ہم انڈیا کے ریلیٹڈ خبریں بھیجتے ہیں، پاکستان کے جو مین سٹریم اخبار ہیں وہ اس خبر کو نہیں لگاتے سر۔ ہم تو انڈیا کے خلاف حقیقت پہ مبنی خبروں کو بھی خبر نہیں بناتے، ہم صرف کشمیر کے نام پہ ہم سیاست کرتے ہیں، کشمیر کی ہم خبر اس لیے لگا دیتے ہیں کہ چلیں یہ موضوع رہے، لیکن جب حقیقت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے، پاکستان سے باہر اقوام متحدہ نے آپ ہی نے وہی، اچھا یہ بھی ہے کہ وہ سٹوری بھی سر وقاص بھائی آپ ہی نے پورے پاکستان میں صرف آپ نے کی تھی، جو انڈیا اور اسرائیل پاکستان کو توڑنے کے خلاف جنیوا اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر جو لابنگ کرتا ہے، جو کمپین لانچ کرتا ہے، اس کو آج تک کوریج نہیں کوئی پاکستانی میڈیا دے سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہ بدقسمتی ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے، اور جس طرح امریکہ کے اندر آواز